صدقہ میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، اس غنچائے دل کو بھی تو ایماں ہو کے بن پھول۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و برکت کی مدح و ثنا کرتے ہوئے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی ذات مقدسہ کا صدقہ اور آپ کے فیض و کرم کا تفیل ہے کہ باغ تو کیا بلکہ جنگل میں بن میں بھی پھول کھل رہے ہیں۔ تو جب آپ کی لطف و کرم سے ویران جنگل بھی گلشن ہو جاتے ہیں تو اپنے اس غلام پر نظر کرم فرما دیں اور اس کے دل کی کلی کو اشارہ فرما دیں کہ وہ بھی کلی سے شاداب پھول بن جائے۔ اس شعر میں لفظ بن دو مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے مصرع میں جو لفظ بن ہے اس کا معنی بیابان، جنگل وغیرہ ہے، اور دوسرے مصرع میں جو لفظ بن ہے وہ بننا، آراستہ ہونا وغیرہ کے معنی میں ہے۔ لفظ بن اسم ہے اور دوسرا لفظ بن مصدر کا صیغہ امر ہے۔ دونوں لفظ بن حروف اور اعراب کے اعتبار سے مساوی لیکن معنی اور مطلب کے اعتبار سے متفرق ہونے کی وجہ سے یہ شعر فن شاعری کی صنعت تجنیس کا کامل کا شعر ہے۔ عام طور سے پھول باغ میں ہی کھلتے ہیں کیونکہ باغ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں متفرق اقسام کے کثیر تعداد میں پھول اگتے ہیں۔ اسی لیے باغ کو گلزار یا پھلواری بھی کہا جاتا ہے، جہاں ایک خاص اہتمام سے پھول لگائے جاتے ہیں اور باغبانی کی جاتی ہے۔ جنگل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کثرت سے درخت ہوں لیکن ان درختوں کو کسی خاص اہتمام سے نہیں اگائے جاتے بلکہ قدرتی طور پر اگ جاتے ہیں۔ باغ میں تو پھولوں کی کیاری ہوتی ہے، قطار میں اہتمام سے پودے لگائے جاتے ہیں، ان پودوں کو کھاد پانی وغیرہ دیا جاتا ہے، منظم باغبانی کی جاتی ہے، لیکن جنگل یا صحرا میں ان تمام امور کا فقدان ہوتا ہے، لہٰذا جنگل میں پھول نہیں کھلتے، اور جو پھول کھلتا بھی ہے تو اسے جنگلی پھول کہا جاتا ہے، جو رنگ و روپ اور خوشبو اور مہک میں باغ میں کھلے ہوئے پھول کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جنگل میں زیادہ تر پیڑ اور درخت ہی اگتے ہیں، پھول کے کھلنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شعر میں یہی فرما رہے ہیں، حالانکہ بن جنگل میں پھول کھلنے کا امکان کم ہے لیکن یا رسول اللہ، آپ کے صدقے میں، آپ کے تفیل میں اور آپ کی نگاہ کرم میں کی توجہ سے باغ تو کیا بلکہ صحرا اور بیابان میں بھی شاداب پھول کھلتے ہیں۔ جب خاردار بن میں خوشبو سے معطر، حسین، رنگین اور نازک پھول کھل سکتے ہیں تو اے میرے آقا، میرا دل جو گل شگفتہ ہے اس پر نگاہ کرم فرما کر اشارہ کر دیں تاکہ میرا مرجھایا ہوا دل بھی پھول کی طرح کھل جائے۔ بن جنگل میں پھول کھلنا بظاہر مشکل ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعجاز میں ہر مشکل امر کو آسان فرما دیتا ہے۔ جنگل میں پھول کھلنا تو درکنار بلکہ ویران جزیرے میں اللہ تبارک و تعالی گلاب کے پھول کھلا دیتا ہے، اور اس پھول پر بخت قدرت اپنا اور اپنے محبوب کا اسم تحریر فرما دیتا ہے۔ جنگل تو سطح زمین پر ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز میں عالم سفلیات یعنی زمین کے نیچے بھی اپنے محبوب کے اسم شریف کی دلالت رکھی ہے۔ علامہ قاضی ایاز قدس سرہ شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک قدیم اور پرانے پتھر پر محمد تقی مصلح امین لکھا پایا گیا۔ ابن ظفر نے کتاب سیر میں معمر زہری سے ذکر کیا ہے کہ ایک پتھر پر عبرانی خط میں لکھا ہوا پایا گیا تھا۔ خراسان کے ایک شہر میں مشاہدہ کیا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوا جس کے ایک پہلو پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا گیا، اور جو عبرانی عبارت تھی اس میں بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کاتبہ موسیٰ بن عمران لکھا تھا۔ اور بلاہند میں ایک پھول پتی ہے جس پر بخط سفید کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ ابن اسحاق اور ابن نجار نے اپنی تاریخوں میں ابو الحسن بن عبداللہ ہاشمی سے روایت کیا ہے کہ بلاد ہند گیا تو میں نے ایک گاؤں میں سیاہ رنگ کے پھول کا ایک درخت دیکھا۔ وہ سیاہ پھول نہایت پاکیزہ خوشبو والا تھا۔ اس پھول کی سیاہ پتیوں پر سفید حروف میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق و عمر الفاروق لکھا ہوا تھا۔ مجھے شبہ ہوا اور میں
میں نے گمان کیا کہ شاید یہ پھول مصنوعی ہیں۔ اس کے بعد میری نظر دیکھ کر کلی پر گئی تو میں نے دیکھا کہ اسے کھولا تو دیکھا کہ اس میں بھی ویسا ہی لکھا ہوا تھا۔ اس بستی میں نے ایسے پھول بکثرت دیکھے، حالانکہ اس بستی کے باشندے بت پرست تھے اور وہ اللہ عز و جل کو جانتے بھی نہیں تھے۔ علامہ ابن مزروق عبداللہ بن سبحان سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم بحر ہند میں سفر کر رہے تھے کہ ہم پر تیز ہوائیں چلنے لگیں اور سمندر میں موجیں اٹھنے لگیں، تو ہم نے اپنی کشتی ایک جزیرے میں لنگر انداز کر دی۔ وہاں ہم نے گلاب کا پھول دیکھا جس کی تیز بھینی بھینی خوشبو تھی، اس پر بخط سفید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور ایک سفید پھول دیکھا جس پر بخط زر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ براءۃ من الرحمن الرحیم الی جنات النعیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تاریخ ابن الغریم بن علی بن موسیٰ ہاشمی شرقی سے منقول ہے کہ ہند کے دیہات میں تیز خوشبو کا ایک بڑا پھول پایا گیا جس پر سفید حروف سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق عمر الفاروق لکھا ہوا تھا۔ ابن ظفر بن سیاف کی کتاب بطن مفہوم میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک بڑے درخت کو دیکھا جس کے پتے بڑے اور خوشبودار تھے، اور ہر پتا پر پیدائشی طور پر سرخی اور سفیدی سے خوب روشن اور واضح خط میں قدرت الہی سے 3 سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی سطر میں لا الہ الا اللہ، دوسری سطر میں محمد رسول اللہ، اور تیسری سطر میں ان الدین عند اللہ الاسلام لکھا ہوا تھا۔ ابو البقاء صافی اپنی کتاب منسک میں ابو عبداللہ بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ میں بلاد ہند گیا اور میں نے ایک شہر کے سیر کی جسے نمیلا بنو یا تمیلا بتا کہتے ہیں۔ وہاں میں نے ایک بہت بڑا درخت دیکھا جس کے پھل بادام کے مانند ہے اور اس کا چھلکا ہے، یعنی پھل پر بوس ہیں۔ پھر جب پھل کو توڑا گیا اور اس میں گدی مغز نکالی گئی اور چیرا گیا تو بیچ میں ایک سبز پتا نکلا جس پر سرخ حروف سے یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اہل ہند اس سے برکت حاصل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے خشک سالی میں بارش مانگتے ہیں۔ روضۃ الریحین میں علامہ یافعی نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو یہ بات ابو یعقوب سیاد نے سنائی کہ میں نہر ابلا میں شکار کر رہا تھا تو میں نے ایک ایسی مچھلی پکڑی جس کے داہنے پہلو پر لا الہ الا اللہ اور بائیں پہلو پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو تعظیم و احترام کی خاطر پانی ہی میں اسے دفن کر دیا۔ 809 ہجری میں انگور کا ایک دانہ پایا گیا جس پر بخط ظاہر برنگ سیاہ محمد لکھا ہوا تھا۔ قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں ابن مرزوق سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ مچھلی آئی گئی جس کے ایک کان کی جلد پر لا الہ الا اللہ اور دوسری جلد پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ منقول ہے کہ ایک جماعت نے زرد رنگ کا خربوزہ پایا جس پر سفید لکیریں تھیں اور ہر لکیر پر عربی میں ایک جانب اللہ اور دوسری جانب احمد خوب واضح لکھا ہوا تھا، جس میں کوئی عقل مند تحریر شناس شک نہیں کر سکتا ہے۔ درخت اور درخت کے پھول و پھل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر حکم اطاعت تھے۔ عہد رسالت کا ایک واقعہ قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کو لے کر ابو الحیثم بن التحان کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو الحیثم نے حضور کو مرحبا کہا اور عرض کیا کہ میری دلی خواہش تھی کہ حضور اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لائیں۔ میرے پاس جو چیز تھی وہ سب ہمسایوں کو بانٹ دی ہے۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا کیا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے ہمسایہ کے اتنے حقوق بتائے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ ہمسایہ وراثت کا حقدار تو نہیں ہو جائے گا۔ پھر آپ نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا ابو الحیثم کے گھر میں کونے میں ایک کھجور کا درخت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو ہم چند کھجوریں کھا لیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مدت ہوئی اس درخت پر کبھی پھل نہیں آیا، اب آپ کو اختیار ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خیر و برکت دے گا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو حکم فرمایا کہ ایک پانی کا پیالہ لائیں۔ جب پانی لایا تو آپ نے تھوڑا سا پانی کلی کر کے اس درخت پر ڈالا۔ اسی وقت اس درخت پر کھجور کے خوشے لٹکنے لگے اور ان میں بعد بڑی بڑی کھجوریں تھیں۔ ان بڑی بڑی کھجوروں کے متعلق آپ نے فرمایا یہ باغ جنت کی کھجوریں ہیں جو تمہیں قیامت کے دن ملیں گی۔